السلام علیکم۔ آج پیراڈائز ورلڈ پر ہم تاریخ اسلام کے اس مقام پر چلیں گے جہاں زمین پر آسمان کی رحمتیں سب سے زیادہ اترتی ہیں، جہاں لاکھوں انسان ایک ہی لباس میں ایک ہی مقصد کے ساتھ اپنے رب کے حضور دست سوال دراز کرتے ہیں۔ آج بات کروں گی میدان عرفات کے بارے میں۔ یہ وہ مقام ہے جسے حج کا قلب کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عرفات کی اہمیت کیا ہے اور حج کے دن یہاں کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ اچھا، اس ٹاپک پر میدان عرفات کے ٹاپک پر پہلے بھی کئی بار میں ویڈیو بنا چکی ہوں۔ اس ویڈیو کا لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں دوں گی، تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ عرفات مکہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ایک وسیع میدان ہے۔ اس مقام کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے تو جب وہ اس میدان میں پہنچے تو پوچھا کہ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، عرفات، ہاں میں نے پہچان لیا، اسی نسبت سے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نام عرفت، ہاں میں نے پہچان لیا، اسی نسبت سے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ یہاں آ کر انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ سوچے کہ اس میدان میں جب ہم پہنچتے ہیں تو خود بخود انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہوں گے۔ میدان عرفات ایک ایسا میدان ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کی یاد ضرور دلاتا ہوگا۔ اس کے بعد مسجد نمرہ اور جبل رحمت، وہ تاریخی مسجد ہے جہاں ذوالحجہ کو حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا آخری تاریخی خطبہ دیا، اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی، اس پر بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک دوں گی۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اور جبل رحمت یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جہاں میدان عرفات کا سب سے روح پرور منظر ہوتا ہے۔ بہت سے عازمین کوشش کرتے ہیں کہ وقوف کے دوران اس پہاڑی کے قریب رہیں، کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر اسے امت کی بخشش کی، یہاں پر دعائیں کی، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ الحج عرفات، حج ہی عرفات کا نام ہے۔ اگر کوئی حاجی 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفات میں موجود نہ رہے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے بکھرے ہوئے ہیں بالوں اور گردآلود چہروں کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور میدان عرفات میں ہمیں مساوات کا درس ملتا ہے۔ یہاں نہ کوئی بادشاہ ہے اور نہ کوئی فقیر، سب ایک ہی سفید لباس احرام میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اس فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دن کثرت سے استغفار اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اور یہاں پر دعا ہے کہ اے اللہ، جو تیرے مہمان اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں ان کا حج قبول فرما، اور جو محروم ہیں انہیں جلد اپنی بارگاہ میں بلوا۔ اور میدان عرفات کی یہ مٹی، یہ فضا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا در کبھی خالی نہیں جاتا۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے میرے چینل پیراڈائز ورلڈ پر، تو اسے ضرور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس مقدس مقام کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔